السلام علیکم ورحمۃ اللہ سامعین، نماز تہجد کے متعلق چند باتیں جو کہ بہت زیادہ اہم ضروری ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ کتنی رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں اور نماز تہجد کا وقت کون سا ہے اور تہجد سے پہلے سونا ضروری ہے کہ نہیں۔ یہ ساری باتیں ایک ہی ویڈیو کے اندر ہم سنتے ہیں، انشاءاللہ ہماری صحیح اصلاح ہو جائے گی۔ آئیے ہم مل کر اس ویڈیو کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز تہجد کی فضیلت کیا ہے؟ تہجد کی نماز ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ اس نماز میں کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں اور تہجد کی نماز کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ تہجد کی نماز سے ریلیٹڈ بہت ساری مسائل آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جنہیں جان کر آپ کو اور مجھے انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے نمبر پر تو یہ جانیے کہ اس نماز کی فضیلت کیا ہے۔ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 ایسے خوش بخت انسان ہیں جن کے عمل کو دیکھ کر اللہ رب العالمین بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے نمبر پر وہ شخص ہے جو رات کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر وہ ہے جو رات کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے اس عمل سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو نماز کے لیے صفیں باندھتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو میدان جنگ میں صفوں کو درست کرتے ہیں۔ یہ 3 ایسے خوش بخت انسان ہیں جن کے عمل کو دیکھ کر اللہ رب العالمین بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور تہجد کی جو نماز ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ادا کرتے تھے۔ اور تہجد کی نماز کی فضیلت یوں بھی سمجھ لیں کہ فرض نمازوں کے بعد، یعنی جو 5 وقت کی فرض نماز ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ اس نماز کو ضرور پڑھا کریں، اس نماز کی باقاعدگی سے جو ہے اس کا اہتمام کر لیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے تو اس نماز کو پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ عز و جل چند ہی دنوں میں آپ کی وہ پریشانی، وہ مسئلہ جو ہے ضرور حل ہوگا۔ اب سمجھیے گا کہ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید تہجد کی جو نماز ہے اس کا وقت صبح کے وقت ہوتا ہے، یعنی جو سحری کا وقت ہے یہی وقت ہے تہجد کی نماز کا۔ حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ تہجد کی نماز کا جو وقت ہے، عشاء کی نماز جب آپ پڑھ چکے اسی وقت تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ اب جب آپ سو کر اٹھیں گے، یعنی 5 منٹ سو کر اٹھے یا 10 منٹ کے لیے سوئے، آدھے گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، جب بھی رات میں آپ کسی بھی وقت میں اٹھے تہجد کا وقت شروع ہو گیا، آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ تو اس کا وقت سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے تو تہجد کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے تو اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل ترین جو وقت ہے، سب سے بہتر وقت جو ہے اس نماز کا، وہ صبح سحری کا وقت ہے۔ کیونکہ انسان اس وقت جو ہے وہ سویا ہوتا ہے، اس وقت گرم بستر کو چھوڑنا جو ہے یہ بہت مشکل ہوتا ہے، یہ نفس پر گراں گزرتا ہے، اور جو چیز نفس پر گراں گزرتی ہے اس عمل کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس وقت انسان جو ہے اپنے نفس کو کچل کر گرم بستر کو چھوڑ کر وضو کرتا ہے اور تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، تو اس کا سب سے افضل وقت جو ہے وہ سحری کا وقت ہے۔ لیکن رات کے کسی بھی حصے میں جب آپ عشاء کی نماز پڑھ چکے اس کے بعد سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اس نماز کی رکعتیں کتنی ہیں؟ تو اس نماز کی کم سے کم 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ آپ 12 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وقت ہو تو کم سے کم 4 رکعت ضرور پڑھیں، اگر وقت ہو تو، یعنی کم سے کم 4 رکعت پڑھنی چاہیے، لیکن زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ 12 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر بہت ہی کم وقت ہے، یعنی 2 رکعتیں پڑھنے کا وقت ہے، وقت بہت کم ہے، تو آپ 2 رکعت جو ہے یہ ضرور پڑھ لیں۔ لیکن اگر وقت 4 رکعتوں کا ہے تو 4 رکعت کم سے کم ضرور پڑھیں۔ یہ رکعتیں ہو گئی۔ اب اس میں صورتوں کا کیا ہے؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں کوئی خاص صورتیں پڑھی جاتی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرح باقی نوافل پڑھے جاتے ہیں اسی طرح تہجد کی نفل بھی پڑھے جاتے ہیں۔ یعنی میں آسان کر دوں کہ تہجد کے نفل پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ثنا پڑھی جائے گی، اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھیں گے، پھر بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر جو بھی آپ کو سورت آتی ہے وہ سورت ملائیں گے، یا قرآن کا جو بھی حصہ آپ کو آتا ہے وہ قرآن کا حصہ تلاوت کریں گے۔ اس کے بعد رکوع اور سجود،
اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر سورہ فاتحہ، پھر جو بھی آپ کو صورت آتی ہے وہ صورت ملائیں گے، پھر اتحیات، درود شریف، دعا پڑھ کر اس طریقے سے 2 رکعت نفل تہجد ادا کریں گے۔ اس کے بعد 4 پڑھنا چاہیں اسی طریقے سے پڑھیں گے، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، 10 پڑھیں، 12 پڑھیں، جتنا بھی آپ کا جو ہے، جتنا آپ کے پاس وقت ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کا طریقہ یہی ہے جس طرح باقی نفل پڑھے جاتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے، تو دیکھیں نیت جو ہے یہ دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، مستحب ہے اگر کہہ لیں، لیکن کہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ دل کے اندر ارادہ ہے کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں، بس یہی کافی ہے۔ اگر زبان سے نیت کرنا چاہیں تو اس طرح سے کریں گے کہ میں 2 رکعت نماز نیت کرتا ہوں، میں 2 رکعت نماز تہجد کی نفل کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ طرف میرا کعبہ شریف کے اللہ اکبر، یہ اگر زبان سے نیت کرنا چاہیں تو، ورنہ نیت دل کے پختہ ارادے کو ہی کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس طریقے سے جو ہے آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اس نماز کو پڑھا کریں۔ اس نماز کے بہت زیادہ فائدے ہیں، اس نماز کو پڑھنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اگر کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو صبح سحری کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھیں، دعا مانگیں، انشاءاللہ وہ کیونکہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس نماز کو پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی بات سمجھنے اور سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے ویڈیو کو سماعت کر لیا ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو نماز تہجد کے متعلق صحیح معاملات جو ان کا علم ہے آپ تک جو ہے وہ پہنچ گیا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ویڈیو سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز تہجد جو ہے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔